بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علینا وہدانا الی دین الاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام ختم اللہ تعالی بہ النبیین والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکرام جعلنا اللہ تعالی لہدیہم متبعین ونفعنا اللہ تعالی بمحبتہم اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا حاضرین و سامعین، دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی کی انتہائی باسعادت اور بابرکت گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور ہم اس وقت ایک ایسی خانقاہ کے زیر سایہ موجود ہیں۔ ملک بھر میں علمی حوالے سے، فکری حوالے سے، عقائد اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کے حوالے سے جس خانقاہ کا خصوصی کردار ہے، خصوصی حصہ ہے، ایسے معتبر اور مستند پلیٹ فارم سے مجھ جیسے طفل مکتب کا بولنا اعزاز بھی ہے، سند بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، لیکن اعزاز سے کہیں زیادہ حساس اور نازک ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ علمی نشستوں میں اور فکری مکالموں میں اور حالات حاضرہ پر تبصروں میں بطور مثال، بطور رول ماڈل، بطور اقتداء اگر ہم کسی خانقاہ کا نام لیتے ہیں، کسی خانقاہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ خانقاہ جو اسلاف کی روایات کی امین خانقاہ ہے، وہ خانقاہ جو شریعت و طریقت کی محافظ خانقاہ ہے، اس فہرست میں سر فہرست خانقاہ بارو شریف کا نام آتا ہے۔ ویسے تو سلاسل تصوف میں سلسلہ نقشبندیہ کا امتیازی وصف ہے کہ وہ باطن شریعت کے ساتھ ساتھ ظاہر شریعت کا بھی پاسدار سلسلہ ہے، لیکن اس سلسلے کو لے کر چلنے والوں میں بالعموم ساری خانقاہیں
بالخصوص یہ آستانہ عالیہ ایک ایسا آستانہ عالیہ ہے جسے اہل سنت و جماعت کے ادنی طالب علم بطور فخر کے پیش کرتے ہیں۔ اس پر اشوب دنیا میں اور اختلافات کی دنیا میں، خواہشات نفس کی پیروکار دنیا میں، اس خانقاہ کا جو ایک مثالی کردار ہے وہ یوں سمجھیں کہ اب ہم قلیل تو قلیل رہا، اقل القلیل کہیں، انگلیوں پر گننا بھی مشکل ہے، جو الحمدللہ اس خانقاہ نے اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے دین کا کام کیا ہے، اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں علمی حوالے سے تحقیق کی دنیا میں یا پھر تصوف کی آڑ میں ہمارے اپنے لوگ دو انتہاؤں پہ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان دو انتہاؤں میں اگر کوئی خانقاہ راہ اعتدال پہ چل رہی ہے اور اپنے مریدین اور اپنے معتقدین کو فکر رضا کی پابند بنا رہی ہے، تو ان خانقاہوں میں میں سمجھتا ہوں بنیادی حصہ آستانہ عالیہ بارو شریف کا بھی ہے۔ اس لیے میں چند گزارشات اسی تمہید کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ کی طرف سے جو مجھے موضوع سونپا گیا اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ اردو ادب میں کہتے ہیں کہ راول کیا جانے چاول کا بھاؤ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے افکار کے حوالے سے مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اس حقیقت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بڑی شخصیت کو ہونا ضروری ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پر بات کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ حضرت ہونا ضروری ہے۔ لیکن حضرات کا حکم اور ہمارے لیے یہ ایک سیکھنے کا عمل اور حوصلہ افزائی کا سبب، اس لیے چند گزارشات یا وہ افکار جو اپنے اساتذہ سے سیکھے میں جناب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قابل، لائق اور باصلاحیت شخصیات میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جنہیں خدا صلاحیتوں سے تو نوازتا ہے، قدرت ان کے اوپر مہربان تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے ساتھ اتنے محدود رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتیں بھی دفن ہو جاتی ہیں، اور دنیا ان کی صلاحیتوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ شخصیات کے اندر دوسرا گروہ ایسا گروہ ہے جو صرف بارگاہ الوہیت سے یا بارگاہ نبوی سے فیض لینے والا گروہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیض رساں گروہ بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے فیض لینا جانتا ہے ویسے فیض پہنچانا بھی جانتا ہے۔ قدرت اپنی فیاضی کی اس کے اوپر انتہا کرتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں
ایسے کارنامے چھوڑ جاتا ہے کہ رہتی دنیا تک مخلوق اس سے استفادہ کرتی رہتی ہے۔ جس شخصیت پر آج گفتگو ہے، شیخ الاسلام والمسلمین، کشتہ عشق رسالت، غریق بحر معرفت، حریق شعلہ ہائے محبت، جامع الشریعت و طریقت، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بظاہر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، بظاہر ان کا علمی اور فکری آفتاب غروب ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے روشنی ایسی چھوڑ جاتے ہیں، ایک کبھی نہ مٹنے والے نقوش ایسے چھوڑ جاتے ہیں جس کی روشنی، جس کی چمک دمک کچھ چند سالوں کے لیے نہیں ہوتی، چند صدیوں کے لیے بھی نہیں ہوتی، بلکہ تا صبح قیامت آنے والی نسلیں اس چمک سے روشنی لیتی رہتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، جن کے آباء و اجداد ظاہری ریاستی حکمرانی کے اعلیٰ عہدوں پر بھی متمکن رہے، آپ اپنے آباء و اجداد کے اس جاہ و جلال کے بھی وارث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اجداد، اپنی پشت کے فضل و کمال کے بھی حقیقی وارث تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کوئی ایک فرد یا ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ علمی میدان میں ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور مسلسل قابل قدر کام کرنے والا کوئی جیسے تحقیقی ادارہ ہوتا ہے، جتنا کام اس ادارے کے سارے منتظمین مل کر کرتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہ سارے کا سارا کام کیا ہے، اور اپنی ذات میں وہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ ان کی تقریباً 68 سالہ زندگی ایک ایسی مصروف ترین زندگی ہے کہ اگر ان کی تصنیفاتی محنت کا جائزہ لیا جائے اور یہ اندازہ لگایا جائے تو وہ ہر 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر اس امت کو ایک کتاب عطا کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں، بلکہ بڑی باریک بینی سے جنہوں نے تبصرہ کیا، ایک طرف ان کا دینی کام دیکھا، دوسری طرف ان کی زندگی کے ماہ و سال کو دیکھا، نتیجہ یہ نکالا کہ بڑی مشکل سے ان کے 24 گھنٹوں میں 1 سے 2 گھنٹے بچتے ہوں گے، شاید وہ ان 1 سے 2 گھنٹوں میں آرام کرتے ہوں گے، ورنہ ان کی ساری زندگی اشاعت دین کے اندر گزر گئی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہوتی ہے کہ مخالفین، اعداء اور دشمن بھی اس فضیلت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آج آپ جائیں، نیٹ کی دنیا ہے، آپ سرچ کریں، کتنے لوگ ہیں جو دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں،
لیکن قدرت نے ان سے اعلیٰ حضرت کا لوحہ منوایا اور انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا کہ اگر ماضی قریب اور آنے والے دور کا فقہ حنفی کا سب سے بڑا کوئی متبحر عالم دین اور ترجمان ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی شخصیت ایک ہماجیت شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر سیر حاصل بحث کرنا اور بات کرنا اچھے خاصے وقت کا متقاضی ہے۔ آپ کا تعارف اصلاً علم کے سبب ہے، لیکن اس علم سے مراد کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی اسناد، اس طرح کا بھاری بھرکم بوجھ اٹھانے والا علم نہیں ہے۔ اس علم سے مراد لیس بکثرت المسائل، جو مسائل رٹ لینے کا نام لوگ علم رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس علم سے مراد جس علم کے عالم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہیں، اس علم سے مراد وہ علم ہے جسے میراث انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم ہے وہ نور یہدی اللہ بہ من یشاء، جس علم کو نور ہدایت کہا جاتا ہے۔ آپ اس علم کے مالک عالم ہیں۔ ہم جس خطۂ ارضی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بٹوارے کے بعد ایک پاک و ہند کی تقسیم آ گئی۔ اس سے پہلے بر صغیر کا یہ جو علاقہ تھا، ماضی قریب کے اندر سرزمین ہند پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ بھی گزرے ہیں، جو بے شک 10 نہیں 20 علوم کے اوپر دسترس رکھنے والے تھے۔ اور پھر ہم خوش قسمت لوگ، پنجاب کی پٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس عرض پنجاب کے اوپر حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی علیہ رحمہ بھی گزرے ہیں، جن کی بھلے عمر 33 سے 35 سال تھی صرف، لیکن وہ اپنی عمر کے ماہ و سال سے زیادہ علوم کے اوپر مہارت رکھنے والے تھے۔ لیکن جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اجمالی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ 55 سے 60 علوم کے اوپر وہ مہارت رکھنے والے تھے، لیکن ماضی قریب سے جتنی آپ کی ذات اور شخصیت پر اور علمی کارناموں کے اوپر سرچ ہو رہی ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، مقالہ نگاری ہو رہی ہے، اس حوالے سے اگر تمام اجمال اور تفصیل اور ذیلی علوم اور ذیلی عنوانات کو جمع کیا جائے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 300 سے زائد علوم کے ماہر عالم دین تھے۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لیے واضح طور پر کہا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو نگارشات ہیں، آپ کا جو قلم لکھتا رہا، اگر ان صفحات کو دیکھا جائے تو 1.25 لاکھ سے زائد صفحات بنتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علمی حیثیت کے اوپر بہت بڑا واضح ثبوت ہے۔ یہ مجمع کوئی عام محفلوں والا مجمع نہیں ہے جس میں ہم آنکھیں بند کر کے جو کچھ مرضی ہے بولتے رہیں تو ہمارا بھرم باقی رہے۔ یہاں دل و دماغ کے دریچے کھول کر بولنا پڑتا ہے، اور اچھی طرح ایک ایک لفظ کو، جملے کو چبا چبا کر بولنا پڑتا ہے۔ یہ اسٹیج بھی مستند ہے، اس کے سامعین بھی مستند ہیں۔ درس نظامی سے تعلق رکھنے والوں کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں
سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب رد المحتار جو حاشیہ ابن عابدین یا عرفی حوالے سے فتاوی شامی کے نام سے مشہور ہے، آپ کی کتاب کو خاتم التصانیف فی الفقہ الحنفیہ کا درجہ حاصل ہے کہ فقہ حنفی میں جتنی بھی مختصر، مفصل، مطول کتابیں لکھی گئیں، متون لکھے گئے، شروع لکھے گئیں، حواشی لکھے گئے، فتاوی شامی ان تمام متون، شروع اور حواشی کے لیے ایک جامع انسائکلوپیڈیا کتاب ہے، اور ان سب کے اصول اور حوالہ جات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اس کے بعض حصوں کو تخصص کے دوران سبقاً پڑھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ فتویٰ دینے والے کسی بھی اہم مسئلے میں دارالافتاء میں سب سے زیادہ رجوع رد المحتار کی طرف کرتے ہیں، لیکن رد المحتار سمجھنے کے لیے، رد المحتار کو حل کرنے کے لیے، رد المحتار کی عبارات کی حقیقی توضیح اور محمل سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بہت بڑی علمی کاوش جد الممتار کی بھی ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے جتنی علماء کو رد المحتار کی ضرورت ہے۔ اور جد الممتار، جسے عربی گرامر کے اعتبار سے آپ جد الممتار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا اضافہ فقہ حنفی کے اندر جب علماء حرمین تک پہنچا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فقہ حنفی کے اندر یہ دسترس اور یہ تحریریں اور یہ دستاویزات ان تک پہنچی، علماء حرمین کو کہنا پڑا لو رآہا ابو حنیفۃ النعمان لأقرت عینہ ولجعل مؤلفہا من جملۃ الاصحاب۔ اگر اعلیٰ حضرت کی تحریریں سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے اور ان کے دور میں یہ ہوتے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کو اعلیٰ حضرت کی کوشش ٹھنڈا کر دیتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ فخر کرتے اعلیٰ حضرت کو اپنے شاگردوں میں شامل کرنے پر۔ خطیب ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول لکھا ہے، میں وہ قول آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان باتوں کا وزن ہمارے دل و دماغ میں باقی رہ جائے۔ لا یعرف فضل اہل العلم الا اہل الفضل، اہل علم کی فضیلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں، ولی را ولی می شناسد، اہل علم کی فضیلت فضیلت والے جانتے ہیں، علم کی فضیلت علم والے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ہم اثروں نے نہ جانا ہو، نہ سمجھا ہو، یہ ان کا نصیب، لیکن جتنا حرمین طیبین کی سرزمین کے علماء نے جانا اور سمجھا اور جو عقیدت رکھی اور جو ادب پیش کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج ضرورت ہے، الحمدللہ یہ خانقاہ اس ضرورت کو بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ پورا کر رہی ہے، لیکن اس خانقاہ کے طریقہ کار کو اپنا کر مزید ضرورت ہے کہ جدید خطوط پر اور جدید انداز پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا از سر نو علمی تعارف کروایا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم کو صرف عبارتوں کو جمع کرنے کا نام نہیں، کوئی صفحات کو بھرنے کا نام نہیں، 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ شریف کوئی محض فتاوی کے اندر ایک اضافہ نہیں، 6,847 سوالات کے جوابات فتاوی رضویہ کے اندر کوئی محض فتوے کا ہاں نہ میں جواب نہیں۔ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ صفحات ہیں، ہزاروں صفحات پڑھ کر بھی
ایک صفحہ ایسا نہیں لکھا جا سکتا جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک صفحہ موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعارف میں آج خاص طور پر میں دل کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تجربہ عمر کے بڑھنے سے آگے بڑھتا ہے اور بندہ پھر اپنے تجربے کو پیش کرنے میں فخر بھی کرتا ہے، جس سے میں محروم ہوں یوں کہیے. لیکن آج تقریباً 25 سے 27 سال کا عرصہ بیت رہا ہے. مسجد اور مدرسہ سے تعلق ہے. 12 سے 15 سال درس نظامی پڑھنے سے، پھر 10 سال سے درس نظامی کی تدریس، اساتذہ کی صحبت، اہل علم کی ہم نشینی، اس سے اگر تھوڑا بہت کوئی چیز حاصل کی ہے، کوئی سبق حاصل کیا ہے، میں ان حضرات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعارف کو پیش کرنے میں مجموعی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، انفرادی حوالے سے ہر بات میں، ہر معاملے میں مستثنیات ہوتے ہیں، لیکن میں مجموعی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے بھی اعلیٰ حضرت کے تعارف کرانے میں کمیاں بہت چھوڑ رکھی ہیں. ہم نے ایک عجیب منظر پیش کیا ہے عوام کے سامنے. ہم نے شاید صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی جس بات کو فروغ دیا ہے، شاید اس کا تعلق ہدایت بخشش سے ہے، یا پھر اس کا تعلق حسام الحرمین سے ہے. ہاں، ہدایت بخشش بھی اعلیٰ حضرت کے تعارف میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے. حسام الحرمین بھی ایک امتیازی تعارف کی حیثیت ہے. لیکن تعارف کرانے والوں کے اوپر یہ بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے کہ دنیا کا رخ اس وقت کیا ہے، دنیا کی فضا اس وقت کہاں جا رہی ہے. آج وہ ہستی جس کی اقتداء پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کے پیشوا ہونے پر ہم ناز کرتے ہیں، جس کے امام اہل سنت ہونے کے اوپر ہم سینہ چوڑا کر کے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ان کی شخصیت کی وہ جہتیں جن کی اس دنیا کو ضرورت ہے، ہم نے وہ جہتیں اس دنیا کے سامنے پیش کی ہیں یا نہیں. جب کبھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک سالانہ یوم وصال کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اسٹیٹس چیک کریں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی مصروفیات چیک کریں کہ وہ اپنے امام کو کس رنگ میں پیش کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے، آج علامہ اقبال کی طرف ایک بات منسوب کر دی گئی کہ جناب اعلیٰ حضرت کے اندر اگر سختی نہ ہوتی تو وہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں، سنجیدہ لوگ جانتے ہیں، اس بات کے پس منظر میں خوبی نہیں ہے، نقص ہے کہ جناب وہ اس لیے نہ آگے بڑھ سکے کیونکہ ان کے اندر شدت تھی. یعنی غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کو شدت کا نام دے دیا گیا. اور وہ جذبہ جو ہمارے ٹھنڈے ہونے کے باوجود، ہمارے میٹھے بول بولنے کے باوجود بھی ہماری اپنی بہن بیٹی کے عزت کے معاملے میں جاگ اٹھتا ہے، اگر دین کے مسئلے میں، ناموس رسالت کے مسئلے میں، تقدیس الوہیت کے معاملے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جب وہ غیرت ایمانی والا جذبہ نظر آتا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھانے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ یہ مزاج کی سختی، یہ شدت نہیں تھی، یہ ایمان کا تقاضا تھا. وہ جو مشہور شاعر، وہ مسدس حالی کے مصنف، وہ جو الطاف حسین حالی نے کہا تھا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ. میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام کا یہ جو مزاج تھا
کہ ان کی مہار، ان کی لگامیں شریعت کے قبضے میں تھیں. شریعت جب چاہتی تھی تو وہ رحماء بینہم کی تصویر بن جاتے تھے، اور شریعت جب ان سے تقاضا کرتی تھی تو وہ اشداء علی الکفار کے روپ میں ہمیں نظر آتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مزاج بھی وہی صحابہ کرام والا مزاج تھا. ہم نے اس حوالے سے وارثان منبر نے ایک عمومی حوالے سے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں بھی مستثنیات موجود ہیں. جیسے تعارف ہم نے حضرت فاروق اعظم کا کروایا ہے، ہم نے لوگوں کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی یہ تصویر پیش کی ہے کہ جناب ہر وقت ان کے ہاتھ میں تلوار موجود ہے، اور بس وہ بات بات پہ حضور سے اجازت لے رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیں اور میں اس گستاخ کی جو ہے نا وہ گردن اڑا کے رکھ دوں. ایسا پیش کیا ہے کہ شاید حضرت فاروق اعظم نے کوئی اور کام کیا نہیں ہے سوائے اس کام کے. نہیں، میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اسی مزاج کی ترجمانی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. میرے احباب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. مجھے اپنے علاقے کے اندر نا بڑا ٹھڈا خطیب سمجھا ویند ہے. میری گال سمجھے نہیں پایا اسے صحیح؟ بہت زیادہ جناب ٹھڈا بندہ سمجھا ویند ہے. اے سریکی آلی سے میں آنکھوں تو سریکی بیان کرے نا جی صحیح. بس وہ ایک روانی ہوتی ہے نا، ایک ردھم ہوتا ہے نا، بس بندہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. آپ درود شریف پڑھیں نا تھوڑا سا تو صحیح. یہ گل پہلے دسو آ چنا گل ہی موقع بنی ہے. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں عرض کر رہا تھا کہ اس حوالے سے کسی کو بھی ٹھنڈا سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف ہر پہلو سے کرانا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا مسلکی بھی فرض ہے اور ایمانی بھی اور اخلاقی بھی فرض ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کا تعارف کرواتے تھے اور فرماتے تھے واللہ لقد لان قلبی فی اللہ حتی لہو الین من الزبد وَلَقَدِ اشْتَدَّ قَلْبِي فِي اللَّهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ. اس کا ذرا ترجمہ سنیے جناب. آپ فرماتے تھے لوگوں اللہ کی قسم، اللہ کے بارے میں میرا دل اگر نرم ہوتا ہے تو مکھن اور جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے معاملے میں میرا دل اگر سخت ہوتا ہے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نرم مزاج نہیں ہے، نرم دل نہیں ہے. لیکن احادیث گواہ ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، کبھی میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن حدود الہیہ کے معاملے میں سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر اتنا تغیر اور تبدل آ جاتا تھا جیسے سرخ انار نچوڑ دیا جاتا ہے. کس معاملے میں؟ غیرت ایمانی والے معاملے میں. وہی مزاج حضور سے صحابہ کرام نے پایا، اور وہی صحابہ کرام والا مزاج ہمارے اسلاف متقدمین نے پایا، اور اسی مزاج کے حامل سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. یہ بات آج لوگوں کو فتاوی کی روشنی میں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ کسی شخص کی بات کے اندر اگر ایک پہلو ایمان کا ہو اور 99 پہلو کفر کے ہوں تو ہمیں 99 کو چھوڑ کر ایک کی طرف آنا ہے. اس مسئلے کو سب سے زیادہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جانتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی مصلحت پسند نہیں تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بڑھ کر کوئی نرم مزاج نہیں تھا. آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پہلا ملفوظ پڑھ کے دیکھ لیں
اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خود لکھا ہے کہ جو کام نرمی سے لیا جاتا ہے وہ کبھی کام سختی سے نہیں لیا جا سکتا۔ آپ نے ہمیشہ نرمی کو ترجیح دی، لیکن یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے آپ جیسا مصروف آدمی اگر حرمین کی سرزمین کے اوپر 4 مہینے بیٹھا رہا تو انہی مسئلوں کی نزاکت اور حساسیت کی وجہ سے بیٹھا رہا، اور مکہ کے 20 علماء اور مدینہ شریف کے 13 علماء نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتوے کے اوپر الجواب صحیح لکھ کر یہ ثبوت دیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا لکھا گیا فتویٰ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل شریعت کے عین برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر قلم ان معاملات میں اٹھا تو دراصل شریعت کے تحفظ کے لیے اٹھا، دراصل ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے اٹھا، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتوے لکھ کر کوئی اپنا شوق پورا نہیں کیا۔ آپ یقین کیجئے حرمت دین کی 4 دیواری کے اوپر ایک ایسی مضبوط باڑ لگائی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ غیر تو غیر رہے، کوئی اپنا بھی کوئی اور لباس پہن کر اس 4 دیواری میں آ کر اس 4 دیواری کی بھی حرمتی نہیں کر سکتا۔ جس دور میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان موضوعات کو اپنی مصروفیت کا سبب بنایا، یہ وہ 19ویں صدی کا آخری دور تھا، 20ویں صدی کا آغاز تھا، جب مسئلہ امکان کذب کی آڑ میں تقدیس الوہیت کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، جب مسئلہ علم غیب کی بحث میں آپ علیہ الصلوۃ کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، مقام رسالت کو گھٹایا جا رہا تھا، جب حب اہل بیت کے نام پر تعظیم صحابہ کے خلاف کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جب حب اصحاب کے نام پر اہل بیت کی تعظیم کے خلاف قدم اٹھائے جا رہے تھے، اس وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کام کر دکھایا کہ یوں سمجھیے ان کے احسان مند صرف ان کے ہم اثر نہیں ہیں۔ آج سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو 1444 ہجری کیلنڈر کے مطابق 100 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کی احسان مند قوم کو سرزمین ہند کے رہنے والے علماء یا عوام اہل سنت نہیں ہیں، بلکہ تا صبح قیامت ہر مسلمان ان کا احسان مند ہے، ان کا شکر گزار ہے، ان کی تعلیمات کا شکر گزار ہے کہ آج کبھی صحیح معنوں میں نظریاتی تشریح دیکھنی ہو، اسلام کی اعتقادی توضیح دیکھنی ہو تو کوئی اور نہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ایک علم اور علم شریعت کی بات ہے، اس حوالے سے شریعت کے ساتھ ساتھ ایک طریقت کا جو لفظ ہے، اور خاص طور پر اس آستانے کی نسبت سے جو اس موضوع کے اندر میرا تھوڑا سا حصہ ہے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے توجہ کی امید رکھتے ہوئے۔ تصوف کی آڑ میں جس طرح شریعت کا استہزاء کیا جا رہا ہے، طریقت کے نام پر جس طرح شریعت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی رضویہ شریف میں جو طلباء بیٹھے ہیں، اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء بیٹھے ہیں، بڑی کلاس کے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا اس حوالے سے کم آپ کے اوپر ایک فرض ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد ساری کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا رسالہ مقال العرفاء باعزاز الشرع و علماء کو پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کے اندر جس میں تحقیق بھی ہے، جس میں شریعت بھی ہے، جس میں ادب بھی ہے، جس میں نظریات کا تحفظ بھی ہے، جس میں نہ افراط ہے، جس میں نہ تفریط ہے، جس میں صرف اعتدال ہی اعتدال ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریعت کو بھی سمجھایا ہے اور طریقت کو بھی سمجھایا ہے، اور یہ سبق دیا ہے
کہ شریعت والے اگر ساری عمر شریعت پہ رہے اور طریقت کے انہوں نے سبق نہ پڑھے، وہ بھی صحیح معنوں میں میراث انبیاء کی برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ طریقت کی راہ پہ چل پڑے اور شریعت سیکھے بغیر چل پڑے، آپ نے واضح کیا ہے کہ وہ صرف اہل سنت کے لیے نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کے لیے وہ لوگ نقصان کا باعث ہیں، وہ لوگ ضرر کا باعث ہیں۔ حضرت خواجہ محمد عبداللہ نور اللہ مرقدہ پیر بارو شریف نور اللہ مرقدہ، ان کی زندگی آپ پڑھیں، سلسلہ نقش بندیہ کے تمام مقتدا اور پیشواؤں کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھیں۔ ان حضرات نے ایک فطری ترتیب کا خیال رکھا ہے، سب سے پہلے علم شریعت کو سیکھا ہے، اس کے بعد بزرگوں کی صحبت میں آئے ہیں، اور پھر علم طریقت کے تمام مدارج کو طے کیا ہے۔ یہ ایک فطری ترتیب ہے، جو اس ترتیب سے ہٹتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ نقصان دیتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول کے مطابق ہے، جو قول حضرت ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا وصال 1014 ہجری کے اندر ہوا ہے، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر نقل کیا۔ ہم شریعت اور طریقت کے حوالے سے اسی نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ یہی نظریہ سلسلہ نقش بندیہ کا ہے، یہی نظریہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کا ہے، یہی نظریہ سلاسل اربع سلاسل تصوف کا ہے۔ من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندقہ، جو صوفی بن گیا اور اس نے علم شریعت حاصل نہ کیا وہ زندیق ہوا، وہ بے دین ہوا۔ ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسقہ، جو عالم بن گیا اور تصوف نہ سیکھا وہ فاسق اور نافرمان ہوا۔ ومن جمع بینہما فقد تحققا، جو دونوں کو لے کر چلا صراط مستقیم کے اوپر وہ چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، فیضان امام رضا، فیضان امام رضا، تاجدار ختم نبوت۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقال العرفاء کے اندر بڑی ایک پیاری بات کی ہے، فرمایا ہے یہ جو کشف ہوتا ہے یہ جوگیوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، یہ مداریوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن انجام نار جہنم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طریقت کا کشف وہی قابل قبول ہے جو اتباع شریعت کے صدقے میں آتا ہے، جو شریعت کی پابندی کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں شریعت اور طریقت دونوں کا درس لینے اور دینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص الحمدللہ میں مطمئن ہوں، میں اگرچہ بیعت کے حوالے سے سلسلہ چشتیہ صابریہ سے وابستہ ہوں، میں اگرچہ بیعت کے حوالے سے بظاہر اس سلسلے سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن میری عقیدتیں، میری تمام تر محبتیں، میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ایک قدرت کی طرف سے جو میلان ہوتا ہے وہ الحمدللہ سلسلہ نقش بندیہ کی طرف ہے، اور ہم الحمدللہ 4 بندوں میں بیٹھ کر اس آستانے کی تعلیمات کے اوپر اور طریقہ کار کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ یہ اپنے طور پر اپنے فرائض کو نبھا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نقار خانے میں طوطی کی آواز کو کون سنتا ہے۔ جب حالات مجموعی حوالے سے جب پانی یوں سمجھے سر کے پار ہو جائے نا تو پھر یہ کاوشیں بعض اوقات مغلوب رہتی ہیں، لیکن ان کے غالب آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت سے جو لوگ وابستہ ہیں، چاہے مدارس سے ہیں اور چاہے خانقاہوں سے وابستہ ہیں، آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ فکری تعلیمات بالخصوص جو تصوف کے حوالے سے ہے ان کو بھی فروغ دیا جائے۔ اور اپنی تقریر کے آخری حصے میں عرض کروں گا
جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ میرے ذمے اگر موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ میں حالات حاضرہ سے بھی واقف ہو جاؤں، میں اپنی آنکھ کھلی رکھوں کہ دور حاضر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر جس جھونپڑی پر آپ فخر کیا کرتے تھے، ارد گرد جو کتابوں کا ماحول تھا، آپ کے لیے باعث سکون وہی ماحول تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز تان، نہ مرا گوش بمد ہے، نہ مرا ہوش زمیں، منم و کنج خمولے کہ نہ گنجد دروے، جز من و چند کتاب دوا تو قلمیں۔ فرماتے ہیں کوئی تعریف کرے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، کوئی تانے دے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میرے کان تعریف سننے کے لیے نہیں ہے، میرے ہوش و حواس کسی کی مدح کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فرماتے تھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے اور میں ہوں، قلم دوات ہے اور کتابیں ہیں، میرا تو اتنا ہی سرمایہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بظاہر اندر رہے، چار دیواری میں رہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ چار دیواری کے اندر نہیں رہی۔ 1912 کے اندر آپ نے بظاہر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، رسالہ لکھا، تدبیر فلاح و نجات و اصلاح کے نام سے۔ اس کے اندر 4 اصول دیے کہ اگر مسلمان عالمی سطح کے اوپر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، صرف ان اصول اربع کو پکڑ لیں، 4 اصولوں کو پکڑ لیں۔ یہ میں اس پس منظر میں بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک طرف ہمارے موجودہ وزیر اعظم کا بیان ہے ہمارے سامنے، وہ کہہ رہا ہے IMF ورلڈ بینک نے ہمیں قرضہ تو دیا لیکن ناکوں سے لکیریں کھچوا کر دیا۔ یہ بے کسی، یہ بے بسی، یہ مجبوری ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ معاشی حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ظاہری سیاست میں کامیابی میں معیشت کتنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس تعلیم کے اندر اس طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ فرمانے لگے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسلمان تجارت کا لین دین آپس میں کریں، مسلمان تجارت کا لین دین آپس میں، بات شروع تجارت سے کی۔ آج ہم دنیا کی بات کر، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خدا نے یہ دنیا اسباب کے تحت بنائی ہے، خدا نے یہ نظام ریاست اور حکمرانی وسائل کی دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے ان تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں نمبر 2، عالمی منڈیوں تک اپنا اثر و رسوخ پیدا کرو، باہر کی دنیا جو منڈی ہیں تجارت کی، وہاں تک اپنی تجارت کو لے کر چلو۔ تیسری بات آپ نے پتہ کیا بات کی؟ یہ اس دنیا میں بات کی، اعلیٰ حضرت کی مستقبل بینی دیکھیں، ایک مدبر، ایک پیشوا، ایک لیڈر کتنی دور اندیشی والی سوچ کا حامل ہوتا ہے، ذرا اس بات سے اندازہ کریں۔ یہ 1912 میں لکھے جانے والی تحریر ہے اور 1940 تک برِ صغیر پاک و ہند میں ان کو ابھی بینک نہیں کھلا۔ بمبئی کے اندر حبیب بینک 1941 میں کھل رہا ہے، کلکتہ کے اندر مسلم کمرشل بینک کھل رہا ہے، کراچی کے اندر 1948 میں مسلم بینک آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت 1912 کے اندر 28 برس پہلے لکھ رہے ہیں، اے مسلمانوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جن مسلمانوں کو خدا نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ بغیر سود کے مل کر ایک عالمی بینک کھولنے کا افتتاح کر لیں، ایک بینک بنائیں جس سے مسلم ممالک قرضے لیں تاکہ یہ گھر کا فائدہ گھر کے اندر رہ جائے۔ آج 55 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو لیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات میں سے یہ بڑی اہم تعلیم ہے جس سے ہم نے نظریں پھیر رکھی ہیں۔ چوتھا اصول اور آخری اصول فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان چیزوں کو اپنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کو بھی اپنانا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن و سنت کو مضبوطی سے بھی تھامنا ہے، تب یہ چیزیں باعث برکت ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملت اسلامیہ کے حوالے سے، اپنے مسلک اہل سنت و جماعت کے حوالے سے وہ درد رکھا کرتے تھے
اس درد کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے بہت کچھ بیان کرنا تھا، ابھی تو میرا دل تھا میں وہ 10 نکاتی ایجنڈا پیش کرتا جو اعلیٰ حضرت نے مدارس کے لیے پیش کیا۔ میں فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ میں وہ پڑھ کر سناؤں اور منتظمین مدرسہ اس کو سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کا درد ان کے جو دلوں میں موجود تھا اپنے فارسی شعر کے اندر پیش کیا۔ کہتے ہیں مرا سوزیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد، اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد۔ فرماتے ہیں لوگوں میرے دل میں ملت کا دین کا درد وہ ہے، اگر زبان پر لے آتا ہوں تو میری زبان جل جائے، اور اگر میں اس کو دبا لوں اپنے سینے میں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری ہڈیوں کا گودا نہ جل جائے۔ اس درد کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اس نسبت پر۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے ہمارے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے، بزرگوں کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ اہل سنت و جماعت یا اہل السنتی والجماعہ، یہ بھی ایسے ہی خام خادہ ساکو ایک فرق دسا گیا جو اساں الف لام تو بغیر آلے ہیں تے او الف لام آلے ہیں۔ کتنی ایک کم ظرفیت کم علمی ہے۔ یہ معطوف علیہ معطوف دا چکر ہے، کوئی بھی یہ مسئلہ نہیں۔ اہل السنتی والجماعہ یا اہل سنت و جماعت، الحمدللہ اس امانت کے امین ہم خود ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو لفظ بریلوی لگایا جاتا ہے ہم جانتے ہیں یہ لاحقہ مسلک کا حصہ نہیں ہے، لیکن منطق کی بات میں جنس اور نوع کے بعد جو فصل آتی ہے نا، فصل ما بہل امتیاز، کہ اہل سنت و جماعت تو بہت ہیں اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن بریلوی کا اضافہ دراصل اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ہمارے متقدمین نے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ماتریدی لگایا تاکہ پتہ چلے کہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں، ہم امام ابو منصور ماتریدی علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی جو دین کی تشریح کی ہے ہم اس تشریح کے اوپر مطمئن ہیں، ہم ان نظریات کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ آج ضرورت یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سارے ذمے ہائی اندی امانتاں دی حفاظت کرنا، سارے ذمے اے نہیں کہ آون والیاں نسلاں دے دلیں چوں اعلیٰ حضرت کو اتو اسا کٹ چھوڑوں۔ اس واسطے جیڑا پیغام اس خانقاہ دا ہے ایو پیغام اساں ساریاں دا ہونا چاہیے، اس پیغام دے نال وابستہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز ساری زندگی فکر رضا دی ترجمان زندگی ہوئے، تعلیمات رضا دی پیروکار زندگی ہوئے۔ اللہ سکو عمل دی توفیق عطا فرماوے، وما علیہ الا